الحمدللہ وقفا والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ عدنان بھائی جی، کاروبار ہے، کام ہے، اس میں رکاوٹ اور اس میں بندش اور اس طرح کے یہ لوگوں کا بہت بڑا مسئلہ ہے کہ کاروبار کرتے ہیں اس میں رکاوٹ آ جاتی ہے۔ اس میں دو طبقے ہیں۔ ایک تو وہ طبقہ ہے جو کہتا ہے کہ رزق اللہ کی ذات دیتی ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ کاروبار میں رکاوٹ کوئی بندہ پیدا کر سکتا ہے۔ میں ان کو یہی مثال دیتا ہوں کہ میرے بھائی آپ کا کاروبار کوئی دکان ہے اور پولیس آتی ہے، کوئی بندہ کوئی آپ پر الزام لگا دیتا ہے کسی 2 نمبر چیز کا، کچھ بھی، تو پولیس آتی ہے، وہ آپ کی دکان کو سیل کر دیتی ہے جی، 1 ماہ کے لیے، 2 ماہ کے لیے، 6 ماہ کے لیے، یا کچھ ان کا کرائیٹیریا ہے کہ اس کو مکمل کرو تو پھر کھولیں۔ اب دیکھیں، اب یہ بتائیں کہ یہ بند آپ کا کاروبار بندے نے کروایا ہے؟ بندے کی وجہ سے ہوا ہے نا، بندہ سبب بنا ہے معاملات۔ اسی طرح جادو کا مسئلہ سبب بنتا ہے بندہ، اور سبب بنتا ہے وہ ایک پروسیس ہے جس کے ذریعے سے وہ جادو آپ کے معاملات میں اثر انداز ہوتا ہے۔ اور اس میں عموماً جو جادو اس طرح کا جادو ہوتا ہے اس میں مریض کو مختلف خواب آتے ہیں، بے بسی والے خواب، اچھا، اونچائی سے گرنے والے خواب، بولنا چاہ رہا ہے بول نہیں پا رہا، بھاگنا چاہ رہا ہے بھاگ نہیں پا رہا، اور کہیں اپنے آپ کو پھنسے ہوئے دیکھتا ہے، اس کے ریلیٹڈ اس طرح کے خواب۔ اور اس کے علاوہ بظاہر معاملات میں اس کو اپنی کاروبار والی جگہ میں، اپنے کام والی جگہ میں تنگی محسوس کرتا ہے، بیزاری، بے چینی محسوس کرتا ہے، تلخی محسوس کرتا ہے، غصہ زیادہ آتا ہے، اور بار بار نقصان کا ہو جانا، اور اس قسم کے خواب۔ اچھا، یہاں پر ایک میں چیز کو واضح کر دوں، ہمارے بہت سارے بھائیوں کا ایک مسئلہ ہوتا ہے جی کاروبار میں دل نہیں لگتا۔ اچھا، وہ ویسے بگوڑے ہوتے ہیں تو نام وہ جادو پہ ڈال دیتے ہیں، بہانہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، اب وہ جادو پہ ڈال دیتے۔ دیکھا قاری صاحب نے کہا تھا نا کہ وہ کاروبار پہ جا کے اگر آپ کو بے چینی بیزاری ہو رہی ہے تو یہ جادو ہے، تو اب جادو پکا کر دیا انہوں نے، مور لگا دینی۔ تو ایسی بات نہیں ہے، ساری چیزوں کو دیکھ کے چلنا ہوتا ہے۔ باقی اس کا علاج کریں آپ، اگر آپ کو مسئلہ فیل ہوتا ہے تو آپ اس کا علاج کریں۔ اگر کوئی دکان، مکان یا کچھ بھی کاروبار ہے کسی جگہ پر پراپر کریں تو وہاں پر اذانیں دیں، اور سورہ فلق ناس چاروں کونوں میں 7 مرتبہ 7 اذانیں اور 7 مرتبہ سورہ فلق ناس اور رقیہ دم وہاں پر چلائیں۔ یہ ایک عمل ہو گیا۔ جی، اگر آپ کا کاروبار مثلا کوئی اور ہے، آن لائن ہے، دوسرا تیسرا بزنس ہے، تو اس میں اصل میں کاروبار پہ رکاوٹ یا جادو کا تعلق مالک کے ساتھ ہوتا ہے۔ بالکل۔ میرے ایک دوست تھے، ان کا جادو کا مسئلہ بنا کاروباری لحاظ سے، بڑے ڈسٹرب تھے، ڈیری کا کام تھا، تو معاملات بڑے خراب، مجھے کہتے جی ارجنٹ علاج کرنا ہے قاری صاحب۔ میں نے کہا میرے بھائی میں اویلیبل نہیں ہوں اس وقت، میں تھوڑا آؤٹ آف کنٹری تھا۔ میں نے ان کو کہا کہ آپ یہ کریں، ایسے کریں، ٹرک بتا دیتا ہوں، علاج بھی بتایا، اذانیں دیں، پڑھائی کریں، سورہ بقرہ، رقیہ دم، سارے وہ جو کر سکتے تھے، لیکن ایک ٹرک بتایا کہ اب ٹرک کیا ہے علاج میں، ملکیت بدل دیں مال کی۔ آپ کا مال ہے، ڈیری کا کام تھا، کچھ 30-40 جانور بیمار پڑے ہیں، کوئی 4-5 ذبح ہو گئے ہیں، اور باقی کوئی 100 جانور ہے، وہ بھی ہمیں ٹینشن ہے۔ ملکیت بدلی، وہ مال بہتر ہو گیا۔ چاہے جائے کہ اس نے واپس لے لیا بعد میں، لیکن ایک دفعہ اس کو سیل کیا، اپنے بھائی کو کر دیا۔ یہ ایک ٹرک تھا، میں وہ اپنا ایک تجربہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو اس جادو کا تعلق مالک کے ساتھ ہوتا ہے۔ بالکل، ملکیت بدلی، وہ ٹھیک ہو گیا بھائی مال۔ وہی مال دکان میں آپ کو بسیدہ لگ رہا ہے، دل نہیں کر رہا دکان میں جانے کو، وہ کیا ہے کہ جادو کی ہے، یخیل الیہ من سحر من اتى، جس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ رسیاں سانپ نظر آ رہی تھی، اسی طرح خریدنے والے کو وہ چیزیں بسیدہ نظر آتی ہیں، وہ اس کو وہاں پر بے چینی لگتی ہے آپ کی دکان میں جاتے ہوئے، تو وہ وہاں پر چیز نہیں بھائی کرتا۔ آپ دیکھیں کہ کوئی
باہر آتا ہے وہ آپ سے چیز کوئی لیتا ہے, اگر وہ سیٹسفائی نہیں ہے وہ کیسے لے گا؟ وہ خریدے گا وہ چیز؟ اگر وہ سیٹسفائی نہیں ہے, اس کو نقص نظر آ رہا ہے. اس طرح کاروبار میں اصل میں رکاوٹ اور بندش یہی چیز ہوتی ہے کہ اگلے کو فیل ہوتا ہے کہ اس میں نقص ہے, فیل ہوتا ہے کہ یہ تو بسیدہ چیز ہے, فیل ہوتا ہے کہ نہیں یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے. بالکل ایسے وہ فیلنگ ہے, حالانکہ اس بندے نے نہ اس سے دھوکہ کیا ہے, کچھ بھی نہیں, نہ اس کو ایکسپائر چیز دی ہے, نہ اس کو گندی چیز دی ہے, کچھ بھی نہیں کیا. کیا ہے؟ فیلنگ بدلی ہے. تو یہ ایک پورا ایک طریقہ کار ہوتا ہے جادو کی وجہ سے, اور یہ معاملات بنتے ہیں. اب آتے ہیں ہم اس کے علاج پر. ایک تو میں نے بتایا کہ اگر تو فزیکلی آپ کا کوئی آفس ہے اور کوئی دکان مکان یا کچھ بھی ہے, وہاں پر اذانوں والا عمل کریں گے, وہاں سے شر ختم ہوگا. یہ بہت جلدی اثر انداز ہوتا ہے. دوسرے نمبر پہ ایک طریقہ کار ہے کہ آپ خود پڑھائی کریں. اس میں 2-3 چیزیں ہیں, وہ پڑھیں, اللہ کی رحمت سے شر ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. ایک تو سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات ہیں, اس کو 21 دفعہ صبح شام شروع کر لیں. سورہ یونس آیت نمبر 85 اور 86 ہے, اللہ توکلنا سے شروع ہوتی ہے. یہ جو ہے وہ 100 مرتبہ شروع کر لے صبح شام. سورہ فلق ناس 21 مرتبہ شروع کر لیں. 3 چیزیں ہوں گی. یہ صبح شام پانی پر دم کر کے پانی پئیں, اگر کوئی جگہ ہے وہاں پر چھڑکاؤ کریں. اور اس کے ساتھ آپ نے جو عمل ضروری سب سے ہے, کاروبار کی بندش کو ختم کر دینے والا, اگر بندش نہیں ہے ویسے اللہ کی طرف سے معاملات میں تاخیر اور لیٹ ہے, ان کے لیے بہتر کر دینے والا, وہ ہے استغفار. استغفار کم از کم 1000 مرتبہ کریں. سب سے بڑا عمل. میں نے کیوں کہا؟ کیونکہ اکثر میں نے دیکھا, میں فیلڈ میں دیکھتا ہوں مریض جادو کرتے ہوئے آتے ہیں, کاروبار تباہ ہو گیا جادو کی وجہ سے. جب میں ان کی تشخیص کرتا ہوں پھر وہ سامنے معاملہ کچھ اور ہوتا ہے کہ یہ تو ان کے اعمال کی وجہ سے بربادی بنی. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا. اللہ فرماتے ہیں یہ تم جب میرے ذکر سے اعراض کرو گے میں تمہاری معیشت تنگ کر دوں گا. اللہ فرما رہے ہیں کرو اعراض میرے ذکر سے, تمہارے معاملات میں تنگ کر دوں گا. اور دوسری طرف فرمایا استغفار کرو گے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. استغفار کرو, بخشش بھی کروں گا, مال بھی دوں گا, اولاد بھی دوں گا, باغات دوں گا, نہریں چلا دوں گا, جو چاہتے ہو دوں گا. اور اگر ذکر سے دور ہوئے معیشت تنگ کر دوں گا. بے شک. یہ والی بندش کا علاج کسی معالج کے پاس نہیں ہے. بالکل. جو اللہ معیشت کو تنگ کر دے. اس لیے میری کوشش ہوتی ہے سب سے پہلے اس کو نماز اور استغفار, ان 2 کاموں پر لگا دوں. اور میں نے عدنان بھائی, میں نے ہزاروں لوگوں کو یہ وظیفہ دیا ہے, استغفار اور نماز. بس ان سے کہتا ہوں چھوڑ دو سارے کام, یہ کالے پیلے نیلے یہ سب جادو ختم ہو جائیں گے. 2 چیزوں پر آ جاؤ. میری اپنی زندگی کا معمولہ واللہ ہے بہت زیادہ نیک اور عبادت گزار نہیں ہوں چاہے, لیکن استغفار اور نماز اور دعا ہے, اللہ کے سامنے گڑ گڑانا آتا ہے. یہ چیزیں اپنی زندگی میں پیدا کریں. یہ مختصر سا علاج ہے, اس کو اپنی زندگی میں لے آئیں, واللہ آپ کے معاملات ختم, پریشانیاں ختم. اللہ کا وعدہ ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. جو بندہ استغفار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو مشکل سے نکلنے کا رستہ بنا دیں گے, غم سے نجات دے دیں گے, اور رزق وہاں سے دیں گے جہاں سے وہ گمان بھی نہ کرے. تو یہ چند ایک چیزیں ہیں, ان کو اپنی زندگی میں لیں, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہر طرح کے شر سے محفوظ رکھیں.